اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الناس، یہ سورہ ناس ہے۔ یہ سورت مکی سورت ہے۔ قرآن کریم کی آخری دو صورتیں معوذتین کہلاتی ہیں۔ یہ دونوں صورتیں اس وقت نازل ہوئی تھی جب کچھ یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کی کوشش کی تھی اور اس کے کچھ اثرات آپ پر ظاہر بھی ہوئے تھے۔ ان صورتوں میں آپ کو جادو سے حفاظت کے لیے ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی گئی، اور کئی احادیث سے ثابت ہے کہ ان صورتوں کی تلاوت اور ان سے دم کرنا جادو کے اثرات کو دور کرنے کے لیے بہترین عمل ہے۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے ان صورتوں کی تلاوت کر کے اپنے مبارک ہاتھوں پر دم کرتے، پھر ان ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیرتے تھے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان دونوں صورتوں، سورہ فلق اور سورہ ناس کی ہم ضرور تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کہو، قل کہو، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، برب الناس سب لوگوں کے پروردگار کی۔ قل کہو، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، برب الناس سب لوگوں کے پروردگار کی، ملک الناس سب لوگوں کے بادشاہ کی۔ ملک مانے بادشاہ، ملک الناس سب لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس سب لوگوں کے معبود کی۔ الہ مانے معبود، ناس مانے لوگ، الہ الناس سب لوگوں کے معبود کی۔ لہٰذا اللہ ہمارا رب ہے، ہمارا بادشاہ ہے اور ہمارا معبود ہے، جو ہماری تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والی ذات ہے، وہ رب ہے، اور جو رب ہے وہ ہمارا بادشاہ ہے، اور جو رب اور بادشاہت کی صفت جس کے اندر ہوگی وہی ذات عبادت کے لائق ہے۔ لہٰذا ہمارا اللہ ہم سب کا معبود حقیقی ہے۔ اب اللہ کی تین صفات کے حوالے سے آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں۔ کس سے میں پناہ مانگتا ہوں؟ من شر الوسواس، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے۔ من سے شر وسواس وسوسہ ڈالنے والے، الخناس جو پیچھے کو چھپ جاتا ہے، الخناس جو پیچھے کو چھپ جاتا ہے، یعنی شیطان جب وسوسہ ڈالتا ہے، اور جب آدمی ذکر کرتا ہے تو شیطان وسوسہ ڈالنے سے ہٹ جاتا ہے۔ جب انسان کا دل غافل ہوتا ہے تب انسان دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہر وقت ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ جب اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے تو شیطان کے وسوسوں سے ہماری حفاظت ہوگی۔ سب سے پہلے دلوں میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے، برائی کا وسوسہ، پھر انسان عزم اور ارادہ کرتا ہے، پھر آدمی گناہ کرنے لگتا ہے۔ لہٰذا اس صورت میں ہمیں پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی شیطان کے وسوسے سے۔ ہم برائی کا جو وسوسہ آئے گا اس سے پناہ مانگیں گے تو تمام گناہوں سے ہمارے لیے بچنا آسان ہوگا۔ اب اسی شیطان کے متعلق آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، الذی جو یوسوسو وسوسہ ڈالتا ہے، الذی جو یوسوسو وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس لوگوں کے دلوں میں، الذی جو یوسوسو وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس لوگوں کے دلوں میں، من الجنتی چاہے ہو جنات میں سے ہو، والناس یا انسانوں میں سے، یعنی جو وسوسہ ڈالتے ہیں وہ بعض مرتبہ شیطان جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی۔ البتہ شیطان جو جنات میں سے ہیں وہ نظر نہیں آتے اور دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں، لیکن انسانوں میں جو شیطان ہوتے ہیں وہ نظر آتے ہیں، اور ان کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں سن کر انسان کے دلوں میں مختلف قسم کے وساوس پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں قرآن پاک کی ان آیات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔